نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ کا سلسلہ چل رہا ہے. الہدیٰ والمغفرہ کے نام سے حضرت کا یہ واعظ چل رہا ہے، جس میں بات چل رہی تھی کہ دین کو درست کرنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک علم کی اور ایک عمل کی. اس پر حضرت نے فرمایا کہ جو دیہات کے رہنے والے کم از کم 1 سال کے لیے اپنے بچوں کو مدرسہ بھیج دیں. فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو پورا عالم بناؤ، پورا عالم بننا تو فرض کفایہ ہے، لیکن انہیں ایسے مسائل سیکھنا ضروری ہے جو فرض عین ہے. تو کم از کم 1 سال مدرسے میں لگا لیں تاکہ ان کا علم صحیح ہوگا تو عمل بھی صحیح ہوگا، اور اگر بغیر علم کے عمل کریں گے تو عمل بھی ناقص ہوگا. اس پر یہ بات چل رہی تھی. فرمایا کہ میں نے اوپر جہاں رپورٹ مدرسہ کے حوالے سے مدرسے کے مقصد کو ظاہر کیا تھا، یہ کہہ رہا تھا کہ طبقہ عمرا کو میں نصف قرآن یا ربع قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا. ان کو تو پورا قرآن پڑھنا چاہیے، پھر قرآن پڑھ کر دین کا عالم بننا چاہیے. ہاں، جن کو ملازمت کی ضرورت ہو ان کو اتنی رخصت ہے کہ اگر وہ عربی زبان میں دین کو حاصل نہ کر سکیں تو کم از کم اردو ہی میں پڑھ لیں، کیونکہ ایسے لوگوں کو انگریزی کی بھی ضرورت ہے. اور دیہات والے جو فراغت نہیں پاتے وہ کم از کم 1 سال تو دین کے لیے خرچ کر دیا کریں. اتنی وسعت دینے کے بعد بھی اگر لوگ جاہل ہی رہیں تو اس وعید کے لیے تیار ہو جائیں جو اس آیت میں مذکور ہے. اب میں عنوان آیت سے ایک بات پر متنبہ کرتا ہوں، وہ یہ کہ اس جگہ حق تعالی نے اشترا کا لفظ اختیار فرمایا، جس کے معنی ہے استبدال بالتراضی، کہ رضا مندی سے بدلنا. اس سے معلوم ہوا کہ رضا و خوشی سے جہل و ضلالت کو اختیار کرنا یہ موجب وعید ہے. اور افسوس ہے کہ آج کل یہی صورت ہو رہی ہے کہ لوگ خوشی کے ساتھ علم دین سے اعراض کر رہے ہیں، جس کی دلیل یہ ہے کہ اپنی اس غفلت پر کبھی ان کو افسوس نہیں ہوتا، نہ علم سے محرومی پر حسرت ہوتی ہے. ہاں، غضب یہ ہے کہ جو بیچارہ طالب اصلاح ہو اور اپنے بچوں کو علم دین پڑھانا چاہے، اس پر چاروں طرف سے ملامت و طعن ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ کیا اپنی اولاد کو ملا بناؤ گے؟ اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ ملا ہو کر یہ دنیا کے کام کا نہ رہے گا، یہ دنیا سے نکما ہو جائے گا. ہم اس الزام کو تسلیم کرتے ہیں اور اس کے جواب میں مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے التزام کو پیش کرتے ہیں. مولانا فرماتے ہیں تابدانی ہر گئیز داں بخواند از ہما کار جہاں بیکار ماند، کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ اپنا بنا لیتے ہیں اس کو تمام دنیا کے کاروبار سے بیکار کر دیتے ہیں. واقعی ملانے دنیا کے کاموں سے بیکار ہو جاتے ہیں، مگر خبر بھی ہے کہ کن کاموں سے بیکار ہوتے ہیں. سب کاموں سے نہیں، بلکہ ان کاموں سے جو خلاف شرع ہیں یا مباحات زائدہ ہیں. باقی جو کام شرع کے موافق ہیں اور ضرورت کے درجے میں ہیں وہ دنیا ہی کے ہوں، ان میں وہ بہت چست ہوتے ہیں. چنانچہ اپنے اہل و عیال کی طرف سے کبھی بے فکر نہیں ہوتے، بلکہ ان کے حقوق واجبہ کو دنیا داروں سے زیادہ ادا کرتے ہیں. البتہ طالب علم خاص زمانہ طالب علمی میں دنیا کے بعض ضروری کاموں میں بھی سست ہوتے ہیں، مگر اس کا راز یہ ہے کہ وہ ایک اہم کام میں مشغول ہیں.
اس کی طرف توجہ لگی ہوئی ہے، اور نفس ایک وقت میں دو طرف متوجہ نہیں ہو سکتا۔ آپ اس کو عیب سمجھتے ہیں کہ طالب علم کو کھانے کی فکر نہیں ہوتی، بعض دفعہ مطالعہ کتاب میں اس کو بھوک کی خبر نہیں رہتی، یا ایک طالب علم کی حکایت ہے کہ وہ پانی کے دھوکے میں تیل پی گئے، آپ اس پر ملامت کرتے ہیں۔ مگر میں انصاف سے پوچھتا ہوں کہ اگر آپ کا ایک کمیرا بالدی حل جوتنے میں اتنا مشغول ہو جائے کہ اسے روٹی کی بھی خبر نہ رہے، تو کیا آپ اس کو عیب سمجھیں گے، یا اس کی تعریف کریں گے کہ بڑا نمک حلال نوکر ہے کہ آقا کے کام کو ایسی محنت سے کرتا ہے کہ اپنی جان کی بھی خبر نہیں رہتی؟ افسوس، آپ کے کام میں کسی کو اپنی خبر نہ رہے وہ تو نمک حلال اور قابل تعریف ہوا، اور خدا کے کام میں کوئی اپنے سے بے خبر ہو جائے تو وہ سست اور کاہل اور قابل ملامت ہے۔ صاحبو، غور تو کیجئے، کیا یہی انصاف ہے؟ اور طلباء کی یہ سستی بھی صرف زمانہ طلب ہی تک رہتی ہے، پھر فارغ ہو کر تو وہ ایسے چست ہو جاتے ہیں کہ ان کے برابر دنیا میں کبھی بھی کوئی چست نہیں ہو سکتا۔ وہ تھوڑی دیر میں اتنا کام کر لیتے ہیں کہ دنیا دار دو چار مل کر بھی اس سے زیادہ دیر میں وہ کام نہیں کر سکتے۔ آپ طلباء و علماء کے پاس رہ کر ان کی حالت دیکھیں کہ وہ تعلیم و تعلم اور تصنیف و تالیف کا کام کتنی چستی سے کرتے ہیں، اور اس سے فارغ ہو کر دنیا کے کام کس پھرتی سے انجام دیتے ہیں، اور اپنے اہل و عیال کی کیسی خبر گیری کرتے ہیں۔ اور اس میں راز یہ ہے کہ حق تعالی کی طرف سے ان کی امداد ہوتی ہے، حق تعالی کی طرف سے ان کی امداد ہوتی ہے، اس لیے تھوڑی دیر میں وہ بہت کام کر لیتے ہیں۔ اس امداد پر ایک دیندار کا قصہ یاد آیا کہ وہ جمعے کے دن اپنے کھیت میں پانی دے رہے تھے کہ جمعے کی اذان ہو گئی۔ انہوں نے سوچا کہ پانی کا انتظام کرتا ہوں تو جمعہ جاتا ہے، اور جمعے کو جاتا ہوں تو پانی کا کام رہ جاتا ہے۔ بالآخر انہوں نے دین کو دنیا پر ترجیح دی اور کھیت کا کام چھوڑ کر جمعے کو چلے گئے۔ جمعے کے بعد آ کر جو دیکھا تو کھیت پانی سے بھرا ہوا، تعجب ہوا۔ پڑوسی کہنے لگے کہ عجب بات ہے کہ ہم اپنے کھیتوں میں پانی دیتے تھے اور ڈول ٹوٹ ٹوٹ کر تمہارے کھیتوں میں پہنچ جاتا تھا، وہ جو ڈول بناتے ہیں پانی روکنے والی۔ تو کبھی خدا تعالی کی امداد کھلی آنکھوں نظر آ جاتی ہے، اور باطنی امداد تو ہمیشہ ہوتی ہے کہ حق تعالی ان کے وقت میں برکت دے دیتے ہیں۔ اس لیے یہ خیال نہ کرو کہ تمہارا لڑکا علم سے فارغ ہو کر دنیا کے کام کا نہ رہے گا۔ بخدا اگر وہ دیندار ہو گیا تو اپنے مفید کاموں میں وہ دنیا داروں سے زیادہ چست ہوگا، اور دوسرے وہ کم خرچ ہوگا، شان اور وضع اور فیشن کا پابند نہ ہوگا، تھوڑی آمدنی میں اپنا سارا خرچ چلائے گا۔ اور انگریزی پڑھنے والی اولاد کو اگر اعلیٰ ملازمت نہ ملی تو وہ ساری عمر باپ ماہی سے خرچ منگاتے رہیں گے کہ جی خرچ بھیجتے رہو۔ چنانچہ ایسے نظائر موجود ہیں۔ اب آپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو اس مدرسے میں بھیجیں، اور میں نے اس مدرسے میں یہ بھی رائے دی ہے جو قبول کر لی گئی ہے کہ ایک نصاب ایسا بنایا جائے جس میں اردو فارسی میں لوگ دینیات حاصل کر سکیں، اور میری رائے میں ہر مدرسے کے اندر ایک ایسا نصاب ہونا چاہیے۔ اور میں نے کئی جگہ یہ رائے ظاہر بھی کی، لیکن اہل مدارس نے اس پر توجہ نہیں کی۔ اگر اس مدرسے میں اس پر عمل کیا گیا، اور انشاءاللہ امید ہے کہ کیا جائے گا، تو یہ بات اس مدرسے کی خصوصیات میں سے ہوگی۔ ایک خصوصیت اس مدرسے کی اس جلسے میں یہ معلوم ہوئی کہ اس مرتبہ جو جلسے کی وجہ سے مہمانوں کا مجمع ہوا ہے، ان کی دعوت وغیرہ کے لیے اور اسی طرح جلسے کے جملہ اخراجات کے لیے خاص احباب سے چندہ کیا گیا ہے۔ عام چندوں کی رقم میں سے جلسے کے مہمانوں کو کھانا نہیں کھلایا گیا۔ یہ بات بڑی خوشی کی ہے۔ میری ہمیشہ سے یہی رائے ہے کہ اول تو مہمانوں کو مدرسے کی طرف سے کھانا کھلانے کی ضرورت نہیں۔ یہ کسی کے بیٹے کی تقریب تھوڑا ہی ہے جو آنے والوں کو کھانا دیا جائے۔ یہ ایک قومی اور دینی کام ہے۔ جو آئے اس کو اپنے پاس سے خرچ کر کے بازار سے کھانا چاہیے۔
جیسے عام قومی جلسوں میں کھانے پینے کا خرچ ہر شخص خود برداشت کرتا ہے، اور اگر یہ نہ ہو اور مہمانوں کو کھانا کھلایا ہی جائے تو اس کے لیے خاص چندہ کرنا چاہیے، جس میں سب شریک ہونے والوں کو اس بات کی صریحاً اطلاع ہو کہ یہ رقم مہمانوں کے کھانے وغیرہ میں صرف ہوگی، عام چندے سے یہ اخراجات نہ کرنے چاہیے، کیونکہ عام چندہ دینے والے زیادہ تر یہ سمجھ کر مدارس میں چندہ دیتے ہیں کہ ہماری رقم تعلیمی کام میں صرف ہوگی، اس سے طلباء کو کھانا کپڑا دیا جائے گا وغیرہ وغیرہ، اور اسی کو زیادہ ثواب سمجھتے ہیں۔ اگر ان کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس سے جلسے کے مہمانوں کو کھانا کھلایا جائے گا جن میں بہت سے امراء اور خوشحال بھی ہوتے ہیں، تو شاید بعض لوگ اس اطلاع کے بعد چندہ نہ دیتے۔ اس لیے میرے نزدیک عام رقوم چندے سے جلسے کے اخراجات میں صرف کرنا شبے سے خالی نہیں، اور شبہ بھی قوی، بس یا تو اس کے لیے خاص چندہ کیا جایا کرے، یا کم از کم جلسے میں جب چندہ جمع کیا جائے اسی وقت اعلان کر دیا جائے اس جلسے کا خرچ اس چندے سے نکالا جائے گا، جو صاحب اس سے متفق نہ ہو اس وقت ظاہر فرما دیں تاکہ ان کا چندہ علیحدہ رکھا جائے، اس طرح بھی شبے سے بچاؤ ہو سکتا ہے۔ مگر اہل مدارس اتنی سہل صورت سے بھی تساہل کرتے ہیں، مگر جائے خوشی ہے کہ اس مدرسے میں اس کا لحاظ کیا گیا۔ مجھے ایک بڑی خوشی اس مرتبہ یہ ہوئی کہ بعض دفعہ مدرسے کی طرف سے چندے کے لیے جو سفیر بھیجا جاتا ہے تو اس کے متعلق میں نے ایک رائے دی اور وہ بھی مان لی گئی، اور وہ رائے یہ ہے کہ سفیر اگر عالم نہ ہو تو اس کو واعظ گوئی سے منع کر دیا جائے۔ محض ترغیب چندہ کا محدود الفاظ سے مذائقہ نہیں، مگر غیر عالم واعظ کبھی نہ کہے، اس میں چند مفاسد ہے۔ ایک تو یہ کہ اس میں حدیث کی مخالفت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امر ہے کہ ہر کام اس کے اہل کے سپرد کرنا چاہیے، اور آپ فرماتے ہیں کہ جب کام نااہلوں کے سپرد کیے جانے لگے تو قیامت کے منتظر رہو۔ گویا نااہل کو کوئی کام سپرد کرنا اتنی سخت بات ہے کہ اس کو ظہور قیامت کی علامات میں سے بتایا گیا، اور یہ امر مسرع و ثابت ہے کہ جو فعل اختیاری علامات قیامت سے ہوں وہ معصیت اور مذموم ہے، اور ظاہر ہے کہ غیر عالم واعظ گوئی کا اہل نہیں، یہ منصب صرف علماء کاملین کا ہے، اس لیے غیر عالم کو اس بات کی اجازت ہرگز نہ دی جائے۔ اور دوسری خرابی اس میں یہ ہے کہ بعض دفعہ جاہل کو کسی مسئلے میں بوجہ ناواقفیت کے ایسی غلطی پیش آتی ہے کہ اسے خبر بھی نہیں ہوتی، وہ بہت احتیاط سے کام لیتے ہیں، مگر ظاہر ہے کہ وہ اپنی علمی حیثیت ہی کے موافق اختیار کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے، اور جب پورا علم نہیں تو غلطی کا احتمال رہے گا۔ علاوہ ازیں جب یہ شخص واعظ کہے گا تو لوگ عالم سمجھ کر اس سے ہر قسم کے مسائل بھی پوچھیں گے، پھر آج کل ایسے نفس کہاں جو صاف کہہ دیں کہ بھائی ہم جاہل ہیں، ہم کو مسائل معلوم نہیں، ضرور کچھ گڑ مڑ کر جواب دیں گے، اور اکثر وہ غلط ہوگا، اور اگر گول بول جواب دیا اور اس طرح غلط جواب سے اپنے کو بچا لیا تو ممکن ہے کہ عوام اس سے کسی غلطی میں پڑ جائیں، اور بعض دفعہ جاہل ایسے ہوشیار ہوتے ہیں کہ جو مسئلہ ان کو معلوم نہیں ہوتا اس کا جواب دیتے ہیں، جس سے نہ جواب معلوم ہو نہ جہل ظاہر ہو۔ گنگوں میں ایک جاہل فتویٰ دیا کرتا تھا، مولانا گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے اپنی نو عمری میں اس سے امتحان سوال کیا کہ حالت حمل میں بے شوہر عورت سے نکاح کرنا کیسا ہے؟ حالت حمل میں بے شوہر عورت سے نکاح کرنا کیسا ہے؟ کہا ایسا ہے جیسے گھیرا دینا۔ اب اس گول مول جواب سے نہ اس کا جہل ظاہر ہوا نہ جواز کا فتویٰ ہوا، مگر ایسے جوابات سے عوام کیا سمجھیں گے؟ یقیناً غلطی میں پڑیں گے۔
شاید کوئی جاہل واعظ یہ کہے کہ ہم کتابیں دیکھ دیکھ کر فتویٰ دیا کریں گے، اور آج کل اردو میں بھی مسائل کا ذخیرہ موجود ہے، تو میں کہتا ہوں کہ بعض مسائل کا تعلق دو باب سے ہوتا ہے، ایک باب تو اطلاق ہوتا ہے اور دوسرے باب میں اس کا مقید ہونا معلوم ہوتا ہے، اور یہ قیود و شرائط بعض دفعہ ایسی ہوتی ہیں جس پر جاہل تو جاہل، ناقص عالم کی نظر بھی نہیں پہنچتی، بعض دفعہ ناتمام علم سے لوگوں کو تنگی میں ڈالے گا، اور جب وہ تنگی کی برداشت نہ کر سکیں گے تو شرع کو بدنام کریں گے۔ مثلا شریعت کا حکم ہے کہ اتحاد جنسین کے ساتھ تفاضل ناجائز ہے، مثلا چاندی کے بدلے چاندی یا سونے کے بدلے سونا خریدا جائے تو مساوات ضروری ہے، برابری ضروری ہے، تفاضل یعنی کمی بیشی حرام ہے۔ اب جاہل تو اس مسئلے کو دیکھ کر اس طرح بیان کر دے گا، اور ممکن ہے کہ ایک وقت میں چاندی کا بھاؤ روپے کے برابر نہ ہو بلکہ چاندی 10 آنے تولا ہو، جو 1 روپے کے مقابلے میں روپے کے وزن سے زیادہ آئے گی، اور ان حضرت کو صرف اتنا ہی مسئلہ معلوم ہے کہ اتحاد جنس کے وقت تفاضل حرام ہے، تو یہ حضرت یا تو خود روپے کے برابر ہی لائیں گے، پھر گھر والے ان کو بے وقوف بنائیں گے، اور یا دوسروں کو اس پر مجبور کریں گے، تو دونوں صورت میں شریعت کو بدنام کریں گے کہ یہ اچھا مسئلہ ہے کہ ایک چیز روپے میں روپے سے زیادہ آ سکتی ہے، مگر شریعت کہتی ہے کہ نہیں، برابری ہی لو، زائد مت لو، تو یہ خرابی جہل کی وجہ سے ہوئی۔ محقق اگر اس مسئلے کو بیان کرے گا تو وہ ساتھ میں یہ بھی کہہ دے گا کہ اگر چاندی 1 روپے کے بدلے میں اس سے زیادہ آتی ہے تو اس وقت روپے سے چاندی نہ خریدو بلکہ روپے کو بھنا کر کچھ دونیاں چونیاں اس کے ساتھ کچھ پیسے ملا کر دو، اب جائز ہے کہ 1 روپے کے بدلے میں تولہ بھر سے زیادہ چاندی لے آؤ، کیونکہ ریز گاری میں جتنی مقدار چاندی ہوگی اس کے مقابلے میں تو اس کے برابر چاندی آ جائے گی، اور باقی چاندی پیسوں کے مقابلے میں ہو جائے گی، اور پیسہ اور چاندی میں جنس بدل گئی، اس میں کمی بیشی جائز نہیں، کیونکہ وہ سکہ الگ ہو گیا، پیسہ الگ ہو گیا۔ بعض جاہل کہہ دیتے ہیں کہ یہ بات ہی کیا ہوئی، روپیہ دینا اور روپے کی ریزگاری دینا ایک ہی بات ہے، پھر اس کی کیا وجہ ہے کہ روپے کے بدلے میں تو تولہ بھر سے زیادہ چاندی نہ لے سکیں اور ریزگاری کے بدلے میں زیادہ لے سکیں؟ میں کہتا ہوں کہ یہ ضابطے کی بات ہے، شریعت نے اس کو جائز کیا ہے، اور اس کو جائز کیا ہے، اس میں ایسے سوالات کا حق نہیں، شریعت کا مقصود یہ ہے کہ تم کو نقصان بھی نہ ہو اور احکام کے پابند بھی رہو۔ اس طرح سے جو کام کرو گے شریعت سے پوچھ کر کرو، تاکہ تم معاملات میں آزاد اور مطلق العنان نہ رہو کہ جس طرح چاہا کر لیا، بلکہ حکم کے پابند ہو کر کام کرو، کیونکہ جو ضروری کام تم آزادی کے ساتھ کرنا چاہتے ہو، پابندی شریعت کے ساتھ بھی وہ کام نکل سکتا ہے، پھر خواہ گناہ میں مبتلا ہونا کون سی عقل مندی ہے؟ یہ تو مثال تھی تنگی میں ڈالنے نہ ڈالنے کی۔ اب مسئلے کے اطلاق اور تقیید کی مثال سنیے، مثلا طلاق کے باب الکنایات میں فقہا نے لفظ اختیاری کو کنایات طلاق میں بیان کیا ہے، اور اس کا حکم یہ بیان کیا کہ اس سے وقوع طلاق نیت کے بعد ہوتا ہے، اس کی نیت کیا تھی؟ تو اس سے ظاہراً یہ معلوم ہوتا ہے کہ اختیاری میں صرف نیت سے وقوع طلاق کا ہو جائے گا، لیکن اس اختیاری سے وقوع طلاق کی ایک اور شرط بھی ہے جو باب التفویض میں مذکور ہے، وہ یہ کہ اختیاری میں نیت کے ساتھ وقوع نہیں ہوتا، بلکہ عورت جب اسی مجلس میں طلاق کو اختیار کر لے اس وقت وقوع ہوتا ہے، اور اختیار منکوحہ کی شرط فقہا نے باب الکنایات میں نہیں بیان کی بلکہ یہ شرط باب التفویض میں لکھی ہے۔ بس اگر کوئی اختیاری کو صرف باب الکنایات میں دیکھ کر حکم بیان کرے گا وہ ضرور غلطی کرے گا، اور نیت زوج کے بعد فوراً وقوع کا فتویٰ وہ دے دے گا، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے، اور اس میں بعض علماء تک بھی غلطی کر چکے۔ چنانچہ علامہ شامی نے ایک فقیہ کی غلطی نکالی کہ انہوں نے اس مسئلے میں ایک غلط فتویٰ دیا ہے۔ نیز بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک مسئلہ ایک کتاب میں مطلق ہے
اور دوسری کتاب میں مقید ہے۔ اس لیے مسائل مہمہ میں مفتی کو لازم ہے کہ صرف ایک کتاب کو دیکھ کر فتویٰ نہ دے بلکہ مختلف کتابوں کو دیکھ کر جواب دے۔ غرض فقہ کا فن بہت دقیق ہے، اسی لیے میں فقہ حنفی کے سوا کسی دوسرے مذہب کی فقہی کتاب طلباء کو پڑھنے کی جرات نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کا حضور عطا فرمائے۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين.